اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ہمیں منکر رسول کہا جا رہا ہے۔ تم سے ایک پینی کا سوال نہیں ہے، ایک پینی کا سوال۔ اپنے پیسے خرچ کر کے ٹکٹ پر، کسی انگلینڈ والے نے مجھے ٹکٹ نہیں بھیجا، میں اپنے ٹکٹ پر آیا، پہلے بھی آیا اور کئی سال سے آ رہا ہوں، صرف آپ کو اللہ رسول کی تعریف کر کے امت پنے کا سبق دے کے جاتا ہوں۔ وہ تبلیغ والوں کو کہتے ہیں کہ یہ کافر بھی ہیں، گستاخ رسول بھی۔ کیا ظلم کرتے ہو، کسی کو کافر کہنا اتنا آسان، ٹھیکہ لے لی، کسی اور کو جنت میں جانے دو یار۔ کون ظالم ہے جو نبی کا گستاخ بن سکتا ہے؟ اختلاف رائے ہے مسائل میں، کون ظالم ہے جو پاک بیویوں کا، ازواج مطہرات کا، صحابہ کا گستاخ بن سکتا ہے؟ لیکن اس قدر تعصب کی پٹی آنکھوں پر۔ میں نہیں آگ بھڑکا سکتا، کتنے دنیا میرے بیان سنتی، میں نہیں بھڑکا سکتا آگ، میں تو ہاتھ جوڑتا ہوں، بھائی امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، جو تمہارا عقیدہ ہے اس پہ قائم رہو، اوروں کو کیوں اتنا دور کرتے ہو؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو کہ انہوں نے منافقوں کو ساری زندگی اپنے سے دور نہیں کیا۔ چلو کچھ منافق تو چھپے ہوئے تھے جن کا کسی کو نہیں پتا تھا سوائے اللہ کے نبی کے، لیکن عبداللہ بن ابی کا تو سب کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے۔ میرا نبی پانی پی رہے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ، پکے صحابی، یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں۔ آپ نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اندر آ جائے۔ تو آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا، کہا ابا پانی پی لو۔ کیا ہے؟ کہ میرے نبی کا جھوٹا پانی ہے، پی لو۔ کہا کوئی پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ میں بیٹا ہوں، اب مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں منافق کی۔ آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے، تو خدمت کر، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے۔ میرے نبی تو منافقوں پہ مہربان، امت پر کفر کے فتوے، واجب القتل کے فتوے، کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب نہیں دیا۔ اور جس دن وہ مرا ہے ان کے بیٹے آ گئے، یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن کے لیے کرتا دے دیں گے؟ ہم نے کہا ہاں دے دوں گا۔ یہ کون ہے جس نے اما عائشہ پہ تہمت لگائی تھی؟ یہ وہ آدمی ہے۔ سوچو صحیح، منافقت کو ایک طرف رکھ دو، سب سے پیاری بیوی۔ ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے۔ بھری محفل میں کہا، عرب میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عیب تھا، لیکن آپ نے بھری محفل میں کہا عائشہ سے۔ وہ گھبرا گئے، ان کو توقع نہیں تھی کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب ہضم نہیں ہوا، تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار ہے، جن کی گود میں سینے پر سر تھا، کائنات کی واحد خاتون، مات فی سحری و نحری۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑے ہوئے تھے، اور یہ گال، یہ سر اما عائشہ کی ٹھوڑی اور سینے کے درمیان تھا، اور کائنات کی افضل ترین ہستی نے، کائنات کی افضل ترین خاتون کے سینے پر جان دی، یہ وہ خاتون ہے۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، شہد شاہد من اہلہا، زلیخا کے عزیزوں میں ایک نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی کہ میری ماں پاکیزہ ہے۔ امت کی ماں عائشہ پہ تہمت لگی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا، میرے اللہ نے گواہی دی، اور سورہ نور میں 14 آیات اتاری، ان پہ تہمت لگائی، اتنا بڑا دکھ دیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں دے دیتا ہوں۔ تم سوچو تو تمہاری بیٹی پہ تہمت لگا دے، تمہاری بیوی پہ تہمت لگا دے، پاکیزہ عورت پر، تم اسے قتل کرنے کے پیچھے پھرو گے؟
یا کم از کم زندگی بھر کا بائیکاٹ کرو گے؟ یہ وہ خاتون ہیں جن کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ گواہ بنا، قرآن گواہ بنا، جن کا حجرہ میرے نبی کا روضہ بنا، جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، شام کو آتا ہے صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے۔ کیا دکھ نہیں دیکھا اس وقت، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں یہ لو میرا کرتا اپنے باپ کو کفن دے دو۔ پھر کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں گے؟ کہاں پڑھا دوں گا، شاید بخشش ہو جائے۔ یہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ ہے، اور آپ صحابہ کو کھڑے ہوئے ہیں صف بنا کے، تو عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ کہاں پتہ ہے، جانتا ہوں، تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا اب عمر مجھے اللہ نے روکا نہیں، یہ کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید معاف ہو جائے۔ پھر کہا میرے اللہ نے کہا ہے 70 دفعہ بھی تو ان کے لیے دعا کرے گا تو معاف نہیں کروں گا۔ میرے نبی نے کہا اگر میرا اللہ یہ کہتا کہ تو اس کے لیے اگر 70 دفعہ دعا کرے گا تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کے لیے 70 دفعہ دعا کر دیتا۔ تم نے کیا کر دیا؟ پھر آپ نے جنازہ پڑھایا، آپ پیچھے پیچھے قبر میں دفن تک گئے، تو اس کو قبر میں اتار چکے تھے، آپ جب پہنچے آپ نے کہا باہر نکالو، باہر نکالا گیا، سب کے سامنے منہ سے اپنا تھوک نکال کے اس کے منہ میں ڈالا، شاید بخشش ہو جائے۔ 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا یہ منظر دیکھ کر۔ میرے بھائیوں میں بڑے دکھ سے بول رہا ہوں، صبح میرا سفر بھی ہے، جلدی جانا ہے، میں لمبی بات نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنا کلیجہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہم ذلت و پستی کی انتہا کو پہنچ چکے۔ زندہ باد مردہ باد، یہ کافر وہ کافر، مار دو قتل کر دو۔ حد ہو گئی ہے، تو آؤ بھائیو مل کے توبہ کریں اور امت بن کے رہیں۔ یہ تبلیغ ایک نعمت کا ملی ہے تمہیں، یہ تبلیغ صدیوں بعد ایک خوبصورت کام ملا ہے جو فرقہ واریت کا داعی نہیں ہے، جس میں امت کا ہر طبقہ چل رہا ہے۔ میں اپنے ان استادوں کا شکر گزار ہوں جن کی جوتیوں میں بیٹھ کر انہوں نے ہمیں امت بنے کا سبق سکھایا، ہمیں محبت سکھائی۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں ممبر رسول پر بیٹھ کر، میں نے 8 سال 7 سال اپنے استادوں کے سامنے قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی۔ انہوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف ہمارا ذہن نہیں بنایا، سب کے لیے ہمیں اپنا عمل بتایا، عقیدہ بتایا، پختہ کیا، لیکن کسی سے متنفر نہیں کیا۔ یہی تبلیغ کا پیغام ہے۔ آؤ بھائیو امت بن کر رہیں، مسلم بن کر رہیں، مسلم بن کر رہیں، اپنے مکاتب فکر جو ہیں رکھو اپنے پاس، کسی کو دکھ تو نہ دو۔ چھوٹی سی غلطی پر کفر، جنید کے واقعہ نے مجھے ہلا دیا ہے کہ اتنی پستی کہ غلطی سے نکلا وہ بول، اور اس پہ کفر اور FIR۔ کہاں چلی گئی انسانیت؟ وہ دین چھوڑو، انسانیت ہی کوئی نہیں۔ کیا کیا تھا میرے نبی نے؟ 18 برس قتل کے منصوبے بنانے والے مکہ والے انتظار کر رہے ہیں کہ اے ہنے قتل ہوئے، اے ہنے قتل ہوئے، اے ہنے تلوار آئی، اے ہنے تلوار آئی۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ معاف کر دیا۔ تم تو اس کے امت کی، کیا کر رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ آج توبہ کرو اللہ کی بارگاہ کہ ہم امت بن کے رہیں گے۔